کرامت امام زمان علیہ السلام بلند ترین صلوات. برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام پر بلند سے بلند تر صلوات. برائے خوشنودی علی اولاد علی علیہ السلام پر ایک دفعہ اور بلند سے بلند تر صلوات. نعرے حیدری، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، تکبیر، اللہ اکبر. علی و اولاد علی علیہ السلام پر بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. سورہ فاتحہ. أعوذ بعزة الله الملك الحق المبين من شر ذي شر في العالمين. الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الغزوية والجود التقوية والنكابة النكبية والهيبة العسكرية والعيبة الإلهية. القائم بالحق صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن مجيد حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي الرياح في مكان السحيق. صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. ہاں مومنات، سورہ حج کی آیت نمبر 31 میں 31 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، خدا کیا کہتا ہے؟ برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلند سے بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. سورہ حج کی آیت نمبر 31 میں رب العزت ارشاد فرماتا ہے حنفاء للہ مشرکین، یعنی خداوند عالم. آگے پیچھے ہم جب دیکھتے ہیں سورہ حج میں تو پروردگار عالم اتنی ہمیں کہتا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ فَاجْتَنِبُوا الْقَوْلَ مِنَ الزُّورِ. اے لوگو بتوں سے دوری کرو، اے لوگو بتوں سے دور ہو جاؤ، بری چیزوں سے دور ہو جاؤ، وہ چیز جو آپ کو اللہ سے دور کرتی ہے اس سے دور ہو جا. یہ اللہ بیان کر کے اور بیچ میں آ کر ایک ایسی آیت خداوند عالم بیان کرتا ہے کہ واقعا اگر اس آیت کو ہم سمجھ لینا تو صحیح معنی میں ہم توحید کو سمجھ لیں گے، صحیح معنی میں ہمارا دین کیا ہے، ہمارا اسلام کیا ہے اور اس کی جڑ اور بنیاد کیا ہے ہم سب سمجھ لیں گے. خدا کیا کہتا ہے اس آیت میں؟ خدا کہتا ہے حنفاء للہ غیر مشرکین، وہ لوگ جو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوتے ہیں. یعنی لوگوں کو چاہیے کہ ان کو حق اور باطل کا پتہ ہونا چاہیے، ان کو پیور ہونا چاہیے، خالص ہونا چاہیے اللہ کے لیے. غیر مشرکین، اللہ کے اندر کسی کو شریک قرار نہیں دینا چاہیے. اور پھر مجھے نہیں معلوم کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ جو ہمارے پاس آیت ہے کتنے پرسنٹ ہمارے اندر جا سکتی ہے، لیکن مجھے تو یہ آیت بہت گہرائی میں لگتی ہے. اللہ کہتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اگر کوئی شرک کرتا ہے اللہ کے اوپر، اگر کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیتا ہے،
تو پروردگار عالم آگے ایک چھوٹی سی مثال دیتے، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، اس طرح سے ہے کہ جس طرح سے کوئی آسمان سے گر جائے. فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، خر کا مطلب ہوتا ہے نا، ایک ہم کہتے ہیں نزل، ہم کہتے ہیں حبت، نازل ہونا، آہستہ سے آنا، پھر اسپیڈ کے ساتھ آنا. نہیں، خر کا مطلب ہوتا ہے ایک بہت تیزی کے ساتھ آسمان سے ایسا پھینکنا کہ اگر وہ زمین پہ آنا چاہے تو اس کا کوئی حصہ زمین پہ نہیں پہنچے گا. عجیب آیت ہے نا. اگر میری زبان سے آپ کو نہیں سمجھ میں آتے تو گھر جا کر ضرور آپ یہ آیت دیکھیے گا. پھر خدا کہتے ہیں فَتَخَطَّهُ الطَّيْرُ، جب وہ آسمان سے گرا، اللہ کہتا ہے کہ جس نے اللہ کی ذات میں شرک کیا وہ بالکل اس طرح سے جیسے آسمان سے گرا، اور آسمان سے گرتے ہی فَتَخَطَّهُ الطَّيْرُ، وہاں پر اس کو ایگل نے، باز نے، کہتے ہیں نا خطرناک جانوروں نے وہیں پر اس کو اچک لیا، وہیں پر اس کو کھا لیا، وہیں پر اس کی بوٹی بوٹی نوچ لی. اور پھر آگے خدا کہتا ہے کہ او تحوی بہ الریاح فی مکان صحیح، یا تو پھر اتنی اسپیڈ سے ایک خطرناک ہوا آئے گی اور وہ ہوا اس کو لے کر بہت دور اور بہت ہی خطرناک جگہ پر جا کر پھینک دے گی. ہاں مومنان، مجھے نہیں معلوم کہ کتنا ہمیں یہ سمجھ میں آئی آیت، لیکن یہ آیت بہت 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 ایک خطرناک آیت ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ کا کسی کو شریک نہ بناؤ. اور افسوس، ہم کہتے ہیں کہ افسوس، ہم توحید کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم اللہ کی ذات کو، باقی سارے ہم ٹاپک لے لیتے ہیں نا، ہمیں سب چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں، لیکن ہمیں توحید نہیں ملتی، ہمیں اللہ کا نہیں پتا ہوتا، ہم اللہ کی طرف جانا بھی نہیں چاہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم سمجھتے کہ یہ ہمارے لیے بہت مہم نہیں ہے، ہمارے لیے خاص نہیں ہے، ہمارے لیے خاص جو ہے وہ دوسری چیزیں ہیں. لیکن خدا کہتا ہے کہ سب سے انسان کی زندگی کا جو سب سے خاص مقصد ہے وہ ہے اللہ، توحید، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دینا. ہاں مومنات، اور اگر ابھی چھوٹی سی مثال جو ہے پھر سے ریپیٹ کرتی ہوں اس آیت کو، خدا کہتا ہے کہ کوئی اگر میرے ساتھ کسی کو شریک قرار دیتا ہے تو اس کی مثال ایسا ہے کہ جیسے آسمان سے گرے. آسمان اور زمین میں کتنا فرق ہے، کتنا فاصلہ ہے آسمان اور زمین میں، کتنا فاصلہ ہے، کتنا فاصلہ ہے آسمان اور زمین میں، بہت زیادہ، بہت زیادہ. ہم نہیں پہنچ سکتے آسمان تک. کہہ سکتے نا آسمان کے بیچ میں سورج ہے نا، آسمان کے بیچ میں چاند ہے نا، آسمان کے بیچ میں سارے پلانٹ ہوتے ہیں نا، سب آسمان کے بیچ میں ہوتے ہیں، کوئی آسمان تک نہیں ہوتا. ابھی ناسا والوں نے کوشش کی کہ وہ پہلے آسمان تک پہنچنا چاہے، لیکن وہ آسمان تک پہنچ نہیں پائے تھے. دیکھا کہ کچھ شوٹنگ اسٹار تھے، ان کو مارا اور وہ ایک حد تک گئے اور ایک لمٹ جو تھی وہ پار نہیں کر سکے. کیوں؟ کیونکہ آسمان کی حد جو ہوتی ہے وہ لمٹ سے پار ہوتی ہے. اللہ کہتا ہے کہ جتنی بھی میزر ہے اس سے بہت آگے اگر تم کو کوئی اوپر سے پھینکے، اگر کوئی مجھ سے، میرے جسم میں میرے ساتھ کسی کو شریک قرار دے گا، وہ بالکل اسی طریقے سے آسمان سے گرا، وہیں پر اڑتے ہوئے جانوروں نے اس کو نوچ کر کھا لیا، یا تیز ہوا نے اس کو کہیں ایسی جگہ پر پھینک دیا جہاں پر اس کے جسم کا کوئی حصہ بھی نہیں مل سکتا. صحیح ایک خطرناک جگہ کو کہا جاتا ہے. تو ہم مومنان، ہم مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی جو بات ہے، وہ سب سے پہلی بات اور بڑی بات اللہ کو پہچاننا ہے. لیکن ہم اللہ کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا کل ہو، اللہ تو ہو ہے. برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلند سے بلند تر صلوات. اللہ تو ہو ہے، ہم اس ہو کو نہیں جان سکتے. جیسے کل بھی میں نے کہا کہ ہو وہ ہے، ہو میں جو واو ہے وہ ہے پروناؤن، لیکن جو ہا ہے وہ پروناؤن نہیں ہے. وہ ہا ہے کہ اللہ ہمیں توجہ دلا رہا ہے. کیسے کہتے ہیں نا، دماغ پہ مار مار کر کہتا ہے جاگو جاگو جاگو، یہ دیکھو یہ چیز ہے، یہ چیز ہے. تو یہاں پر ہو ایک ایسی ذات جو ہمارے قریب ہے. ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارے قریب ہوتے ہوئے بھی ہم سے دور ہے.
کیوں؟ کیونکہ انسان اس کو تلاش نہیں کر سکتا. ہو یعنی وہ اللہ، جیسے کل بھی میں نے کہا تھا، برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلند سے بلند تر صلوات. ایک ایسی ذات جو ہمارے ساتھ ہے، ہمارے پاس ہے 24 گھنٹے، ہر وقت، ہر لحظے. خداوند عالم کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن ہم اس کو دیکھ نہیں پاتے، ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے. حدیث میں بھی ہے نا، کل بھی میں نے کہا سبحان، کائنات کی تمام مخلوقات مل کر بھی اگر اللہ کو پہچاننا چاہے تو بھی اس کی ذات کو پہچان نہیں سکتی. قرآن میں آپ نے ایک چیز پڑھی ہوگی، اولل الباب. اولل الباب کا لفظ پڑھا ہے آپ لوگوں نے؟ قرآن میں ہے نا اولل الباب. یہ جو لب، اس کے ہم کہتے ہیں روٹ ورڈز ہوتے ہیں. لب کہا جاتا ہے میخ، جو دماغ کی ایک چھوٹی سی میخ ہوتی ہے جس کے ذریعے سے انسان اشرف المخلوق ہے، جس کے ذریعے سے وہ لب ہوتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے. اگر وہ دماغ سے لب کو نکال لیا جائے تو نہ عقل ہوتی ہے، نہ سوچ ہوتی ہے، انسان کے اندر کچھ نہیں ہوتا. پہلے بھی میں ایک دفعہ بیان کر چکی ہوں کہ ایک کبوتر کے دماغ میں سے اس کے لب کو نکال لیا گیا تھا، اس چھوٹی سی چیز کو نکال لیا گیا تھا. ڈاکٹروں نے دیکھا، سائنس نے تحقیق کی کہ اگر وہ لب نکل جائے تو کیا ہوتا ہے. تو کبوتر کے اندر کچھ سوچ سمجھ باقی نہیں رہی، وہ اڑتا جاتا یہاں تک کہ وہ خود گر پڑتا. اگر کھاتا تو کھاتا جاتا اس کو سمجھ نہیں. 2-3 دن کے اندر وہ مر گیا. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر لب نہیں تھا. انسان کے اندر لب ہوتا ہے، ہر مخلوق کے اندر وہ لب ہوتا ہے، اور لب جو ہوتا ہے انسان کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے. خداوند عالم، ایک حدیث ہے ہمارے پاس کہ خدا کہتا ہے کہ اے لوگو، کائنات کی تمام مخلوق کا لب نکالو. کائنات کی تمام مخلوقات، میں نے کہا جو گزر چکی ہے، جو آنے والی ہے، جو رہنے والی ہے. جیسے کہ امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے میں نے پڑھی کہ مولا فرماتے ہیں کہ جب تمام مخلوقات جنت اور جہنم میں اپنی اپنی جگہ پر ٹھہر جائیں گی، میرے مولا فرماتے ہیں کہ جب تمام مخلوقات قیامت کے بعد جنت اور جہنم میں ٹھہر جائیں گی تو اس کے بعد پروردگار عالم ایک اور عالم خلق کرے گا. ایک ایسا عالم خلق کرے گا کہ جس میں نہ مرد ہوگی نہ عورت ہوگی، یعنی یہ 2 جنس مذکر اور مؤنث نہیں ہوگی، اور وہ صرف عبادت کریں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جڑ جو ہے وہ برائی کی، وہ مؤنث اور مذکر، میل اور فیمیل سے گناہ اور جھگڑے بڑھتے ہیں. تو میرے مولا فرماتے کہ خداوند عالم ایک ایسی مخلوق بنائے گا جو صرف اللہ کی عبادت کریں گے، جس میں مؤنث اور مذکر نہیں ہوگے. اللہ کہتا ہے کہ اس مخلوق کا بھی لب نکال لو، اس مخلوق کے بھی دماغ کو تم نکالو، ساری کائنات کے لب کو جمع کرو اور سب کو کہو کہ وہ اللہ کے بارے میں سوچے. وہ سارا لب جو ہوتا ہے وہ سوچ کے جب اللہ کے بارے میں سوچے گا، پھر تھک جائے، پھر سوچے، پھر تھک جائے، اور آخر میں جب کہے کہ ہم اس کو نہیں پہچان پاتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے ہو. یہ ہے ہو. ہم کبھی بھی اللہ کی ذات تک نہیں پہنچ پاتے. انسان بہت لیمیٹڈ ہے. میں تھوڑا سا ریپیٹ کرتی ہوں، انسان بہت لیمیٹڈ ہے. ہم اپنے علم کو یا تو اپنے ظاہری سینس سے لیتے ہیں، یا تو ہم اپنے جو علم ہے اس کو باطنی سینس سے لیتے ہیں. ہمارا دماغ جو ہے، ابھی سائنس یہ کہتی ہے نا کہ انسان کا دماغ ایک فیکٹری کی طرح ہے. ایک فیکٹری ہے جہاں پر سارے سینس جمع ہوتے ہیں، جہاں سے سارے سینس نکلتے ہیں. تو یہاں یہ ایک انسان کا یہ دماغ ہی ہے جہاں سے وہ اللہ کے بارے میں سوچتا ہے. اور یہ دماغ بہت لمٹ ہے. جو سینس ہمارے ہیں، جو ظاہری ہے یا جو باطنی ہے، جو اس کو دیتے ہیں انفارمیشن، صرف اور صرف انسان اسی کو لے سکتا ہے. اس سے آگے پیچھے انسان نہیں جا سکتا. اسی علم پر، اسی سینس پر اگر اللہ کی وحی کی مہر لگ جاتی ہے تو انسان کامل بنتا ہے، تو انسان اشرف مخلوق بنتا ہے، ورنہ اشرف المخلوقات نہیں ہوتا. ہم سب کو پتا ہے کہ حضرت آدم کو پروردگار عالم نے تب سجدہ نہیں کروایا تھا جب خداوند عالم نے حضرت آدم کو خلق کیا، لیکن جب اللہ نے حضرت آدم کو علم دیا، آزمایا اور فرشتوں سے بہتر پایا، پھر اللہ نے اس علم کی وجہ سے، اس علم وحی کی وجہ سے پروردگار عالم نے حضرت آدم کو
سجدہ کروایا. تو ہاں مومنان، ہم اللہ کو نہیں پہچان سکتے ہیں اپنے سینس کے ذریعے سے، اسی کو ہم کہتے ہیں وہ ہے ہو، اور ہو جو ہے وہ ہے اسم اعظم. ہم میں سے کس کس کے پاس اسم اعظم موجود ہے؟ ہمارے پاس ہے اسم اعظم؟ ہے ہمارے پاس اسم اعظم؟ برائے خوشنودی محمد اور آل محمد. ہم میں سے کس کس کے پاس اسم اعظم موجود ہے؟ سب کے پاس اسم اعظم موجود ہوتا ہے. حدیث میں ہے نا، اللہ نے ہر انسان کی قوت کے مطابق اسم اعظم بھیجے ہیں. انبیاء کے لیے اس سے بڑا، ہمارے لیے چھوٹا ہے، اس سے بڑا، اس سے بڑا، اس سے بڑا کر کے سب کے پاس اسم اعظم ہوتے ہیں. ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا، میرے مولا سے کہنے لگا کہ یا امام آپ مجھے اسم اعظم سکھا. مولا نے کہا اچھا میں تمہیں سکھا دوں، لیکن جاؤ پہلے جا کر غسل کر کے آؤ تو میں تمہیں اسم اعظم سکھاتا ہوں. وہ شخص گیا غسل کرنے کے لیے. امام نے اپنے صحابیوں سے کہا جاؤ تلواریں لے کر اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور اس کو کپڑے پہننے سے اور باہر نکلنے سے روک دو، ایسا کہ جیسے ابھی تم اس کو قتل کر ڈالو گے. سارے اصحاب جو تھے وہ اس کے سامنے کھڑے ہو گئے. وہ رو رہا ہے، چیخو پکار کر رہا، اللہ کا واسطہ، امام کا واسطہ، مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، مجھے جانے دو. انہوں نے کہا کچھ بھی ہو جائے آج تو ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے، آج تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے، کیونکہ ہمیں آرڈر ملا ہے کہ ہم تمہیں آج مار دیں گے. اتنی دیر کے بعد جب وہ امام کے پاس پہنچا تو امام نے کہا غسل کرنے میں اتنی دیر؟ کہا نہیں مولا کچھ اور ہو گیا تھا. کہا کیا ہو گیا؟ کہا مولا جب میں نکل رہا تھا غسل کے لیے گیا، اور میں جب وہاں گیا اور میں غسل میرا ہو گیا اور میں نکلنے لگا اور میں کپڑے پہننے لگا تو کچھ لوگ میرے سامنے آ کر مجھے قتل کرنے لگے اور وہ مجھے مارنا چاہتے تھے. امام نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا کہ میں نے ان کو بہت کہا کہ اللہ کا واسطہ، رسول کا واسطہ، فلاں کا واسطہ مجھے چھوڑ دو، مجھے یہ کرو، مجھے وہ مانے ہی نہیں. جب میں نا امید ہو گیا تو میرے دل سے ایک آواز نکلنے لگی، میرے دل میں سے ایک آواز نکلی اور میں نے اس کو پکارا. مجھے یقین تھا کہ میں بچ جاؤں گا، کوئی ذات موجود ہے جو مجھے بچائے گی. اور پھر امام نے کہا جب مجھے وہ ذات یاد آئی اور جب میں نے اتنے سٹریس میں اور پریشانی میں جب میں نے اس کو پکارا نا تو میں نے دیکھا کہ ان کی تلواریں خود بخود نیچی ہو گئی اور پھر مجھے آنے دیا. تو مولا نے یہاں فرمایا کہ دیکھو یہی اسم اعظم ہے، وہ اللہ کا لفظ جس کے اندر جب تم اللہ کو پکارو خدا اور تمہارے بیچ میں کوئی اور نہ ہو وہ بن جاتا ہے اسم اعظم. جب تم اللہ کو پکارتے ہو اور تمہارے بیچ میں کوئی اور خیالات آتے ہیں وہ کبھی بھی اسم اعظم نہیں بن سکتا. ہم کہتے ہیں نہیں یہ اسم اعظم ہے. کہا نہیں وہی اسم اعظم ہے. ایک شخص بہت بڑے ایک آیت اللہ کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے اسم اعظم سکھا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں سکھاؤں گا لیکن میری ایک شرط ہے. برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلند سے بلند تر اس نے کہا میری ایک شرط ہے. کہا کیا شرط ہے؟ کہا کہ اگر میں تمہیں رات کو 2 بجے بھی کہوں گا نا اٹھ کے جاؤ میرے لیے پانی بھر کے لا تو تمہیں لانا پڑے گا. کہا ہاں یہ چھوٹی سی میں تو بڑا بہادر ہوں. کہا ٹھیک ہے. لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ وہ جو اس کا استاد ہے اس کا گھر جو ہے وہ بیابان میں ہے اور اس کے گھر میں کنواں نہیں ہے. جب وہ آیا استاد کے پاس تو استاد نے اس کو رات کو اٹھایا اٹھو مجھے بہت سخت پیاس لگی ہے میرے لیے پانی بھر کے لاؤ. اس نے کہا کہاں سے؟ کہا تم جاؤ گے اتنے 100 کلومیٹر جو ہے دوری پر ایک کنواں ہے وہاں تم پانی بھرو گے اور وہاں سے آؤ گے. اب شرط تھی اس کو کرنا تو پڑے گا نا. اس نے کہا کیا کروں؟ اس نے کہا جاؤ مجھے بہت سخت پیاس لگی. 1 گلاس پانی کے لیے اتنے کلومیٹر دور بھیجتا ہے اپنے شاگرد کو. کہا میری شرط یہ ہے اگر تم میرے لیے پانی لاؤ گے تو تمہیں اسم اعظم صبح تک میں سکھا دوں گا، اگر نہیں لاؤ گے تو پھر تم واپس چلے جانا. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے. وہ جب جاتا ہے پانی بھرنے کے لیے تو جب وہ لوٹتا ہے تو بہت دیر سے لوٹتا ہے، بہت دیر ہو جاتی ہے جیسے صبح ہو جاتی ہے. تو استاد کہتا ہے کہ یہ تم پانی بھرنے گئے تھے یا کنواں کھودنے گئے تھے؟ تو اس نے کہا کہ میرے ساتھ ایک ٹریجڈی ہو گئی. اس نے کہا کہ میرے ساتھ ایک خطرناک واقعہ ہوگا. کہا کیا ہوا؟
کہا جب میں پانی بھر کر واپس آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک خطرناک شیر نے میرے اوپر حملہ کیا، اور میں جتنا میں بھاگتا تھا دوڑتا تھا، رات کا اندھیرا تھا اور میں نے دیکھا کوئی میری مدد کے لیے نہیں آ رہا تھا، اتنا وہ میرے پیچھے بھاگا، اتنا میرے پیچھے بھاگا، میں بے ہوش ہو گیا۔ جب میں ہوش میں آیا تو میں نے دیکھا کہ میں تو صحیح سالم ہوں، میرے پاس پانی بھی وہ صحیح سالم پڑا ہوا ہے، اور میں اٹھ کے یہاں پر آ گیا، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ مجھے کس نے بچایا۔ تو اس وقت اس کے استاد نے کہا کہ جب تم نے شیر کو دیکھا اور جب تم نے دیکھا کہ ابھی وہ تمہارے اوپر حملہ کر رہا ہے تو تم نے کیا کیا؟ کہا میں نے کچھ نہیں کیا، صرف میں نے اپنے رب کو اس کے خاص جو بھی مجھے نام یاد تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یا هو اللہ ہے، میں نے اس کے ذریعے سے اس کو پکارا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ شیر تو پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ تو اس کے استاد نے کہا یہ جو تم نے سچے دل سے اپنے رب کو پکارا ہے، یعنی اس وقت وہ گھڑی ایسی تھی کہ اس گھڑی کے اندر اللہ اور تمہارے بیچ میں کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے وہ تمہارے لیے اسم اعظم بن گیا۔ تو ہاں مومنان، یہ بہت بڑا اسم اعظم ہے، بہت بڑا، اور اگر ہم اس کو صاف پیور کر کے اللہ کو پکارے تو بہت بڑا اسم اعظم ہوتا ہے، اور اللہ کی معرفت ہم سب پر واجب ہوتی ہے۔ امام علی علیہ السلام کا خطبہ، میں وہی سوچتی ہوں کہ جو ہمارے مدرسے کی آنٹیاں ہیں، اگر ان کے لیے پاسبل ہو سکتا ہے کہ جیسے عقائد پڑھاتی ہیں اس کلاس میں مدرسے میں، اگر وہ آنٹیاں امام علی کے اس خطبے کے شروع کے الفاظ کو اگر اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھا دینا، تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو توحید کا کوئی بھی پھر ان کے اندر توحید کی وہ نہیں ہوگی کہ ہمارا اللہ ایسا ہے، اللہ۔ اب اگر ہم ادھر ادھر سے پڑھاتے ہیں، میں خود اگر ایسے پڑھتی ہوں تو مجھے وہ ڈاؤٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، پتہ نہیں میرا اللہ کیسا ہے، پتہ نہیں میرا اللہ کیسا ہے، پھر بھی وہ خیالات جو آتے ہیں۔ لیکن جو پہلا خطبہ ہے مولا امیر المومنین علی علیہ السلام کا، وہ بہت بہترین خطبہ ہے۔ اب ہم میں سے کون کون وہ خطبہ سن سکتا ہے؟ کیونکہ ہے نیز البلاغہ۔ شروع کروں میں خطبہ؟ سب راضی ہے؟ الحمدللہ۔ تو برائے خوشنودی مولا علی علیہ السلام ایک بلند تر صلوات۔ مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام اپنے پہلے خطبے میں فرماتے ہیں، اب میں اس کو تھوڑا سا جلدی جاؤں گی اور اگر اس کو زیادہ ایکسپلین کروں گی انشاءاللہ کل۔ مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں الحمدللہ، سب سے پہلا خطبہ اور سب سے پہلا خطبہ اللہ کے بارے میں اور اللہ کی حمد و ثنا کے بارے میں۔ اس سے پہلے کہ مولا علی کے خطبے کو شروع کروں، میری بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی جب بی بی فاطمۃ الزہرا بھی جب مسجد میں گئی تھی نا، اپنا حق نہ ملا تھا، اور جب بی بی مسجد میں گئی تھی اور جب بی بی نے خطبہ دیا تھا، وہ بہت لمبا خطبہ ہے، اور بی بی کے وہ خطبہ تھا جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ 25 سال کے بعد علی علیہ السلام نے اس کے بعد وہ خطبہ دیا، اس کے مقابلے کا خطبہ دیا۔ تو ہاں مومنان، میری بی بی نے بھی جب شروع کیا نا، وہ فاطمۃ الزہرا ہمیں بتاتی ہے کہ ایک عورت کو سب سے پہلے اپنے اللہ کی معرفت ہونی چاہیے۔ اگر میرے اندر اللہ کی معرفت نہیں ہے تو میں اپنے بچوں کو کیا دے سکتی ہوں، اولاد کو کیا دے سکتی ہوں، نسلوں کو میں کیا دے سکتی ہوں؟ بی بی کے خطبے میں بھی اللہ کی تعریف آتی ہے، اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کیا ہے، اللہ کیوں ہے، اللہ نے کیوں مخلوق کو خلق کیا۔ بالکل اسی طریقے سے مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون۔ میرے مولا فرماتے ہیں کہ ہم تعریف سب اللہ کے لیے، میں یہاں سے جلدی جاؤں گی کیونکہ یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، سب تعریف اللہ کے لیے جس کی حمد، جس کی ثنا تک کوئی مخلوق پہنچ نہیں سکتی ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ ولا یحصى نعماء العدون، تمام عدون کا مطلب ہوتا ہے مبالغہ، ہم کہتے ہیں نا عدون یعنی بے انتہا کاؤنٹ کرنے والا، ایک ایک قطرے کو جو کاؤنٹ کرتا ہے، بے انتہا کاؤنٹ کرنے والا بھی اس کی نعمتوں کو کاؤنٹ نہیں کر سکتا کہ جتنی اللہ نے ہم لوگوں کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اور پھر میرے مولا فرماتے ہیں کہ وَلَا يُؤَدِّي حَقَّهُ الْمُجْتَهِدُونَ،
کوئی مجتہد بھلے ہم کتنی بھی محنت کریں، اسٹرگل کریں، بھاگ دوڑ کریں، کتنا بھی اگر ہم چاہیں نا کہ ہم اس اللہ کا حق ادا کر سکیں، کبھی بھی ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں. میں ڈیٹیل سے نہیں جاؤں گی، لیکن میں ایک خواہش کروں گی کہ آپ اس کو ڈیٹیل میں ضرور پڑھیے گا. اور پھر میرے مولا، یہاں سے ہمارا شروع ہوتا ہے، میرے مولا فرماتے ہیں الذی لا یدرکہ بعد الہمم. میرے مولا فرماتے ہیں کہ اگر تمام انسان مل کر بھی حرکت کرے نا، موومنٹ کرے اور بھاگ کے جائے تاکہ اس ذات کو درک کر سکے، لا یدرکہ بعد الہمم، کتنی بھی حرکت کر کے کتنا بھی تم آگے چلے جاؤ لیکن کبھی بھی اپنے اللہ کی ذات کو سمجھ نہیں پاؤ گے. پھر کہتے ہیں ولا ینال غوث الفتن، کہتے ہیں کہ کبھی بھی جو فتن کا مطلب ہوتا ہے، اگر جیسے غوثہ یعنی پانی میں ڈبکی لگانا، کتنا بھی تم گہرائی میں چلے جاؤ لیکن اپنے اللہ کی ذات کو کبھی بھی تم سمجھ نہیں سکتے، اس کی ذات تک کبھی بھی تم نہیں پہنچ پاتے. پھر میرے مولا فرماتے ہیں کہ اول الدین معرفت. ہمیں فرماتے ہیں اے لوگوں، تمہیں پتا ہے کہ دین کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ دین شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اول الدین معرفت. پہلی دین کی جو ہم کہتے ہیں بنیاد ہے وہ معرفت سے ہوتی ہے. پھر کہتے ہیں وہ کمال المعرفت تصدیق بھی. معرفت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس مجھے پتا ہے، نہیں، اس کے اوپر اسٹیمپ لگاؤ، مہر لگاؤ تصدیق کی کہ اشہد، میں گواہی دیتی ہوں، مجھے میرے اندر ایمان آ گیا. تصدیق کا مطلب ہوتا ہے کہ جب میں نے اس کو پہچانا کہ میرا اللہ ایسا، تو اس کو جم کرو اور اس کے اندر ایمان لاؤ اور مضبوط طریقے سے کہو کہ میں اپنے اللہ کو جانتی ہوں، تصدیق کرتی ہوں کہ میرا رب جو ہے وہ ایسا ہے کہ کائنات کی تمام مخلوق بھی اس تک نہیں پہنچ پاتی. اور پھر میرے مولا فرماتے ہیں آگے کہ وَكَمَالُ التصدیق بِهِ توحید. 3 مرحلوں کے بعد، 3 چیزوں کے بعد، 3 اسٹیپ کے بعد، 2 اسٹیپ کے بعد تیسرا اسٹیپ جو آتا ہے وہ توحید ہے. کہتے ہیں وَكَمَالُ التصدیق توحید اللہ، کہ اگر جب میں کہتی ہوں کہ ہاں مجھے دل سے یقین ہو جاتا ہے، مجھے دل سے بھروسہ ہو جاتا ہے کہ میرا رب ایسا ہے، میرا اللہ ایسا ہے، پھر میرے اندر آتا ہے کہ میرا خدا تو واحد ہے، میرے خدا کا کوئی شریک نہیں ہے. میں اپنی ذات میں، میں اپنی اولاد میں، میں اپنے بچوں میں، اپنے گھر میں، اپنی مال میں، اپنی پراپرٹی میں، اپنی ملکیت میں کسی کو بھی اللہ کا شریک قرار نہیں دے سکتی. یہ شرک بہت خطرناک چیز ہوتی ہے، بہت خطرناک ہوتی ہے. جب مرنے کے وقت جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے نا، اس وقت شیطان اسی شرک کے ذریعے سے بھٹکاتا ہے، اسی شرک کے ذریعے سے. تمہیں تمہارے بچے سے محبت ہے نا، چلو تمہیں جینا ہے نا، میں تمہارے بچے کے لیے کر دوں گا. ایک شخص تھا نا، اس کو بہت پیاس لگی تھی، جب وہ مرنے لگا تھا، بہت پیاس لگی. شیطان اس کے سامنے پانی کا گلاس پکڑ کے کھڑا تھا. جان کیسے کہتے ہیں نا، حالت جان کنی، مرنے کی حالت تھی. شیطان نے کہا بہت پیاس ہے نا، بہت پیاس ہے، یہ پانی میرے ہاتھ میں ہے، یہ پانی میرے ہاتھ میں ہے، کہو اللہ کا کوئی اللہ ہے ہی نہیں، مجھے سجدہ کرو، تمہیں پانی دوں گا. دیکھو تمہاری آل اولاد، تو تمہارے بعد تمہاری بیوی دوسری شادی کرے گی، کسی غیر مرد کے پاس چلی جائے گی، اس کے دل میں ہاں میری بیوی چلی جائے گی، تمہارے بچے تمہیں چھوڑ دیں گے، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے، تیری ملکیت، تیری پراپرٹی، تیرا سب کچھ چلا جائے گا. میرے پاس پانی ہے، بعد میں یہ پانی پی لے رہا ہے، ایک دفعہ مجھے سجدہ کر لینا، بعد میں توبہ کر لینا، زندگی تو تمہیں مل جائے گی، بعد میں تم توبہ کر لینا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے سجدہ کیا، وہیں اس کی روح پرواز ہو گئی. اگر کوئی مومن ہوتا کہتا مجھے پانی نہیں چاہیے. یہاں کہتے ہیں کہ اول الدین معرفت ہے، تصدیق ہے، پھر توحید ہے. نہیں، یہ پانی کیا چیز ہے؟ جو بچانے والا ہوتا ہے وہ مجھے بچائے گا. کائنات کی جس رب نے مجھے پالا، جس رب نے حضرت آدم کو ماں باپ کے بغیر پالا، جس رب نے حضرت عیسیٰ کو باپ کے بغیر پالا، وہ میرے بچوں کو بھی پال سکتا ہے. وہ کیا نہیں کر سکتا؟ وہ رب جس کے اندر 70,000 ماؤں کی محبت بھری ہوئی ہے، وہ ایک ماں کی محبت کو کیا کرے گا؟ وہ رب جس کو مجھ سے زیادہ میری فکر ہوتی ہے، وہ رب کیا میری اولاد کی فکر نہیں کرے گا؟
تو میں کیوں فکر کروں؟ اگر جب انسان کے اندر یہ توحید کا بات ہوگی نا، جب اللہ کی بات ہوگی، وہ کبھی بھی نہیں بھٹکے گا۔ ہاں مومنان، یہاں میرے مولا فرماتے ہیں کہ اول الدین معرفت جب تم نے پہچان لیا کہ ہاں میرا رب یہ ہے، اور یہ معرفت میرے مولا کہتے ہیں کہ یہ معرفت تو اللہ نے تیرے اندر خود سے ڈال لی ہے۔ جب تیرے رب نے تجھے پیدا کیا تھا نا، تو تیرے اندر یہ معرفت موجود تھی۔ اب اس پر مہر لگانا، تصدیق کرنا کہ ہاں اے اللہ تم نے میرے اندر ڈالی، میں نے تجھ سے وعدہ کیا کہ تو ہی میرا رب ہے۔ اب یہ بات جو ہے تمہیں دنیا میں آ کر اس کی نشانیوں کو دیکھ کر، اس کے انبیاء کو دیکھ کر، اس کی قرآن کو دیکھ کر، آیتوں کو دیکھ کر تجھے کرنی پڑے۔ یہ ہے اصل توحید۔ اور پھر میرے مولا کہتے ہیں کہ توحید کیا ہے؟ میرے مولا فرماتے ہیں کہ توحید کیا ہے؟ پھر آگے کہتے ہیں کہ توحید و کمال التوحید اخلاص لہو، کہ توحید وہ ہے کہ تم اللہ کو پیور مانو، صاف شفاف، کہ میرا اللہ اتنا صاف ہے کہ اس کے ساتھ میں کسی چیز کو بھی نہیں رکھ سکتی ہوں۔ عجب بات یہ ہے کہ میرے مولا ایک اور خطبے میں فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ایک اور خطبہ ہے میرے مولا کا، جس میں میرے مولا فرماتے ہیں لا یتوہمون، یعنی فرشتوں کے بارے میں کہتے ہیں انسان تم اللہ کو کیا سوچتے ہو؟ لا یتوہمون ربهم بالتصویر ولا یجرون علیہ الصفات مصنوعین، کہ جب اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ اپنے اللہ کے بارے میں جب سوچتے ہیں نا، تو کبھی بھی ان کے اندر اللہ کا وہم نہیں آتا۔ وہ اللہ کے بارے میں نہیں سوچتے کہ میرا رب جو ہے وہ نور کی طرح ہے۔ کبھی کبھی ہمارے ذہن میں آتا ہے، مجھے نہیں معلوم، لیکن جب ہم بچپن میں چھوٹی سی تھی تو میری دوست نے مجھے کہا کہ میں نے قرآن میں پڑھا اللہ تو گلاب کے پھول کی طرح ہے، اللہ تو چاند کے نور کی طرح ہے، اللہ تو سورج کی روشنی کی طرح ہے، اللہ تو نور ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ خدا خود کہتا ہے کہ میں نور ہوں زمین اور آسمان کا۔ جب خدا خود کہتا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، تو ہم کیا ہیں؟ اللہ نے خود پرمیشن دے دی ہے مجھے کہ میں کہوں کہ میں نور ہوں، لیکن کون سا نور ہے یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا۔ تو یہاں پر یہ بات آتی ہے کہ ہم کیا اللہ کو کیا سمجھتے ہیں؟ ایک نور سمجھتے ہیں۔ تو یہاں پر میرے مولا فرماتے ہیں کہ سیکھو توحید کو، سیکھو فرشتوں سے سیکھو، کہ فرشتوں جو ہے لا یتوہمون ربهم بالتصویر، کبھی بھی ان کے وہم اور گمان میں اللہ کی کوئی تصویر نہیں بنتی، ان کی سوچ میں نہیں بنتی۔ وہ نہیں کہتے میرے رب جو ہے وہ نور ہے، فلاں نور ہے، فلاں نور ہے، فلاں نور ہے، نہیں کہتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ کبھی بھی کوئی فرشتہ جو ہے وہ اللہ کو نہیں ملاتا ہے مخلوقات سے۔ مخلوق الگ ہے، اللہ الگ ہے۔ ہاں مومنات، اسی خطبے کو انشاءاللہ، اس کے تھوڑے باقی ہے، اس کو انشاءاللہ کروں گی، لیکن بہت ہی خوبصورت خطبہ ہے کہ میرے مولا فرماتے ہیں کہ آگے فرماتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہوتا ہے کہ جب اللہ کو خالص مان لیا تو سمجھ لو کہ اللہ کی صفات نہیں ہے۔ میں عجب ہو گئی، ارے بولا اللہ کی صفات نہیں ہے؟ اللہ کی کیسے کہتے ہیں کہ اللہ کی تو صفات ہے 99، ہم کہتے ہیں نا 99 نیم ہے اللہ کے، نام ہیں جو صفات میں آتے ہیں۔ اللہ هو الرحمن الرحیم الودود الغفور الشکور الحمید المجید الغنی الفقیر، کیا 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 ہم کہتے ہیں اللہ کے یہ سب نام آتے۔ اے میرے مولا، آپ کہتے ہو کہ اللہ کی کوئی صفت ہی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ تو میرے مولا فرماتے ہیں کہ اللہ کی صفت ہماری صفت کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کی صفت ایک ہی صفت۔ انشاءاللہ اس کو اور ایکسپلین کروں گی میں۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر کسی نے اللہ سے کہا کہ اللہ کی صفت الگ ہے، اللہ الگ ہے، اللہ کی صفت الگ ہے، تو وہ اس نے اللہ کو جز میں کر لیا، اس نے اللہ کے پارٹ بنا لی، اس نے اللہ کے ٹکڑے کر لی، اور جو ٹکڑے کرتا ہے نا وہ اس کو الگ کر لیتا ہے، اور جو اس کو الگ کر لیتا ہے نا وہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور جس کی طرف اشارہ کیا جائے نا تو وہ اوپر کی طرف یا نیچے کی طرف یا ایک جگہ لیتا ہے، اور جو جگہ لیتا ہے نا وہ محتاج ہوتا ہے، اور جو محتاج ہوتا ہے وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ تو ہاں مومنان، یہ خطبہ ہے، انشاءاللہ تھوڑا سا کوشش کروں گی کہ اس کو آسان کروں۔ یہ میرے مولا کائنات امیر المومنین نے بہترین طریقے سے اس خطبے کو بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس توحید کو سمجھ سکیں۔ اگر توحید کو نہیں سمجھا، نہ نبی ہماری شفاعت کریں گے، نہ علی ہماری شفاعت کریں گے، نہ فاطمہ الزہرا ہماری شفاعت کریں گی، کیونکہ اگر ہم نے اس کو پکڑا، توحید کو پکڑا، تو ہمارے گناہ، باقی ہمارے گناہ ہو سکتا ہے کہ معاف ہو جائیں۔ ہاں مومنان، ایک چھوٹا سا سوال کروں گی۔ آج محرم کو صبح کو
کتنے بجے ہوگا ہمارا یہ درس؟ 8 بجے ہوگا. 8 بجے شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. 8 بجے ہمارا 8 محرم کو ہمارا مجلس جو ہے وہ شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. اگر آپ آ سکتے ہو جلدی تو آپ آ جائے گا، کیونکہ یہ ایسا ٹاپک ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ پھر ہم نے اس کا نصیب ہو یا نہ ہو. ایک تو یہ بات کہ اگر ہم آئے 8 بجے تو ہمیں کچھ مل پائے گا، اگر ہم نہیں آئے تو ہمارا رہ جائے گا، اور زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ کب پھر دوبارہ ہمیں وہ چیز نصیب ہو یا نہ ہو. برائے خوشنود امام زمان علیہ السلام بلند سے بلند تر صلوات. ہاں مومنات، یہ ہے ہمارا اللہ. امام حسین علیہ السلام نے کی حدیث ہے کہ اللہ کو جاننا چاہتے ہو تو جاؤ اللہ کو ڈھونڈو، اللہ ہر جگہ پر موجود ہے. ہاں مومنات، ایک شخص نے جب میرے مولا سے پوچھا تھا نا کہ اللہ میں کہاں گناہ کروں، میں گناہ کو نہیں چھوڑ سکتا، میں کیسے گناہ کو چھوڑوں، تو میرے مولا نے کیا فرمایا تھا؟ جاؤ اس جگہ پر جاؤ جہاں پر اللہ موجود نہ ہو، اس کا رزق کھانا چھوڑ دو، اس کی زمین میں سے نکلنا چھوڑ دو، اور جب ملک الموت آئے تو اس کو کہہ دو کہ میرے پاس نہ آئے. یعنی 5 چیزیں امام نے اس کو کاؤنٹ کروائی ہیں، 5 چیزیں کہا کہ یہ کرو اور بعد میں جا کر گناہ کر لینا. لیکن افسوس کہ وہ امام جو ہمیں کہتے ہیں کہ تم جاؤ اللہ کو پہچانو، لیکن افسوس کہ ہم نے اس امام کو تو پکڑا ہے لیکن اس کے مقصد کو چھوڑ دیا، جو اس کا خاص مقصد ہے توحید کی معرفت. ایک دفعہ میں ذریعے امام حسین میں گئی، میں نے ذریعے امام حسین میں ایک چیز دیکھی، مجھے بہت دکھ ہوا. کچھ مسلمان، کیونکہ وہاں ذریعے میں تو مسلمان ہی جا سکتے، کچھ مسلمان خانہ کعبہ کو چھوڑ کر امام حسین کی ذریعے کی طرف نماز پڑھ رہے تھے. جائز ہے یہ؟ جائز ہے؟ مسلمان ہے وہ، شفاعت ہوگی ان کی، توحید میں آتے ہیں، اللہ اور نبی سے آنکھ ملا پائیں گے قیامت میں؟ کبھی. ہاں مومنات، میرا حسین وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کو پکڑو، میں نے اللہ کے لیے سب کچھ کیا ہے. میرا حسین وہ ہے کہ جب علی اکبر کی چھاتی سے برچھی نکالنے کا وقت آیا تھا نا، تو میرے حسین نے جب اندر ہاتھ ڈالا تھا تو اللہ سے کیا کہا تھا؟ اے اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. اس لیے حسین پر یہ آسان ہے. علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھا کر کیا کہا تھا؟ اے اللہ حسین پر یہ وقت بہت سخت ہے لیکن تو دیکھ رہا ہے نا، تو حسین کے لیے بہت آسان ہے. ہم عزاداران امام، یہ وہ وقت ہے کہ میرا حسین تنہا رہ گیا، کوئی میرے مولا کے پاس نہیں، کوئی میرے مولا کے پاس نہیں ہے. لیکن ایک وقت ہے کہ جب کربلا میں میرے مولا اکیلے تھے. تاریخ لکھتی ہے کہ میرے مولا حسین کربلا کے میدان میں کسی کا انتظار کر رہے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں. کسی نے پوچھا مولا کس کا انتظار ہے؟ کہا کہ انسان جس سے دوستی کرتا ہے نا، اس کا بہت شدت سے انتظار رہتا ہے. ہم مومنات، میرے مولا کہتے ہیں کہ دوست کا انتظار ہے. ارے وہ کون سا دوست جس کو حبیب کہا جاتا ہے. تاریخ لکھتی ہے کہ جب حبیب آئے نا تو میرے مولا بہت خوش ہوئے، لیکن خیمے سے ایک آواز آئی کہ اب تو زینب بھی بہت خوش ہوئی. کیوں؟ کیونکہ میرے حسین کا دوست آ گیا. ارے زینب نے کیا کہا جب حبیب آئے نا؟ تو زینب نے کہا جاؤ حبیب سے کہو کہ حبیب زینب کا سلام ہو اور آپ کا شکریہ کہ میرے بھائی کو تنہا نہ چھوڑا. ارے جب حبیب کو پتا چلا نا کہ زینب نے اس طرح سے کہا ہے، حبیب زمین پر بیٹھ گیا. کہا یا اللہ، ارے خاک اٹھائی سر میں ڈالی، کہا یا اللہ یہ محمد اور آل محمد پہ وقت آ گیا. یا اللہ ہمارے امام مہدی آخر زمان کا ظہور جلد بسم اللہ الرحمن